بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله تاجدارا عربیا من مونیا سیدہ سردارا سب تو سونیا سونیا مذہب نینا والیا سونیا واللیل زلفاں والیا ظلم دے بدل ہٹاون والیا رحمتاں دامی وساون والیا رحمتاں دامی وساون والیا والضحا والفجر چہرے والیا سونیا لاک سہرے والیا دل برا خواباں چیاون والیا سرورا عرشاں تے جاون والیا ہادیا اور نور سینے والیا سونیا سونے مدینے والیا
پچھلے جمعے اس نے سنیا کہ سرکار مکہ شریف تو ہجرت فرما کے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ سونیا سونے مدینے والے مدینہ شریف پہنچ کے آپ کا استقبال ہویا اور عظیم الشان استقبال کیتا گیا، بچیاں نے دف بجا کے استقبال کیتا، پردے دار عورتاں مکاناں دیاں چھتاں تے آ گئیاں، کیا جوان کیا بڈھے سب حضور دا استقبال کر رہے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے حضور کو اپنا مہمان بنائے، لیکن سرکار سب نو فرما رہے ہیں خلو سبیلہا، میری ڈاچی دا رستہ چھڑ دیو، فإنہا مامورۃ، اس نو حکم مل چکا ہے کہ میں کس دا مہمان ٹھہرنا ہے، انہوں پتہ ہے۔ اور وہ پھر ڈاچی جا کے حضرت ابو ایوب انصاری دے مکان دے سامنے بیٹھ گئے۔ پچھلے جمعے میں وعدہ کیتا سی کہ آخر کی وجہ اس دے وچ راز کی ہے کہ مدینہ شریف دے بڑے بڑے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر بڑے بڑے سردار حضور علیہ السلام نو اپنا مہمان بنانا چاہتے ہیں، لیکن سرکار دی اونٹنی نے ابو ایوب انصاری دے مکان نو ہی کیوں پسند کیتا؟ یہ ایک غریب سیادی سی۔ میں کہا سی کہ اگلے جمعے بیان کراں گا اس دے وچ راز کی ہے۔ اس راز نو سمجھن واسطے سانو تاریخ دے کچھ ورقے پرت کے پیچھا جانا پائے گا۔ کنا کو پیچھا جانا پائے گا؟ حضور علیہ السلام دی تشریف آوری تو تقریباً 1000 سال پہلے واپس تاریخ میں جاتی مارنی پے۔ سرکار اجے پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں تشریف نہیں لیا، اور حضور دی تشریف آوری تو 1000 سال تقریباً 1000 سال پہلے دی گل ہے۔ یمن دا ایک بادشاہ سی جس نو طبا کہندے سی۔ اچھا طبا تے ہر یمن دے بادشاہ نو کہندے سی، جی میں مصر دے وچ جو بھی بادشاہت دی کرسی تے بہندا سی او فرعون کہلاندا سی۔ فرعون ایک نہیں، ہر دور وچ مصر دے وچ جو بھی بادشاہ ہویا او فرعون مصر کہلایا۔ اس طرح فرعون نہیں، فراعین سن۔ تو یمن دے اندر جو بھی بادشاہ بندا اس نو طبا کہندے۔ جس طبا دی میں گل سنا رہا ہوں، اس طبا دا نام ہے طبا الحمیری۔ پورا اس کا نام ہے طبا ابو کرب اسعد الحمیری، مختصر طور پہ اس نو طبا الحمیری بھی کہندے۔ یمن دے وچ اس دی بادشاہت حضور دی تشریف آوری تو 1040 سال پہلے یہ یمن دا بادشاہ سی۔ دوسرے بادشاہاں دی طرح یہ بادشاہ بھی توسیع پسندانہ جذبات رکھدا سی، یعنی اپنے ملک دیاں سرحداں نو طول دینا چاہتا سی، اپنے ملک نو پھیلانا چاہتا سی۔ چنانچہ اس نے اپنے ملک یمن دے آلے دوالے جو قبیلے سن چھوٹے موٹے، یہ سارے اس نے فتح کرنے شروع کر لے، اور فتوحات دا سلسلہ اگے بڑھاندیا ہویا جس ویلے یہ مکہ شریف پہنچے، شہر مکہ نو بھی فتح کرنا چاہتا۔
اس نے ویکھیا کہ اتنے ایک عمارت ہے، لوگ اس کا طواف کرتے ہیں شہر مکہ دے اندر۔ انہیں پوچھا یہ لوگ طواف کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں دسیا گیا یہ اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنے والے لوگ نے تے اللہ دے گھر دا طواف کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی فوج نو حکم دیتا کہ کعبے سے حملہ کر دو۔ اجے حکم دی تعمیل ہوئی نہیں، صرف آرڈر ہی کیتا اس فوج نے، اجے اگے بدھی نہیں، صرف حکم دیتا سو۔ طوبا دے جسم دے وچ ایک تیز لہر اٹھی اور اپنے قدماں تے کھڑا نہ ہو سکیا، زمین تے گر گیا، صاحب فراش ہو گیا۔ شاہی طبیبہ نے بڑا علاج کیتا پر آرام نہ آیا۔ آخر کسی نے پوچھا اے طوبا یہ دس تیرے عزائم کی نے، تیرے دل میں کوئی غلط خیال تے نہیں آیا؟ اس نے کہا اس عمارت نو ڈھان دا خیال آیا۔ اس نے کہا بس طوبا بس، اپنی اس حرکت تو توبہ کر، جس نے بھی اس گھر نو گران دا ارادہ کیتا ہے اس کا وہ تباہ ہو گیا۔ طوبا نے دل دے وچ ارادہ کیتا، اپنی اس بری نیت تو واپسی دا ارادہ کیتا، کعبہ شریف تے حملہ نہ کرن دا ارادہ کیتا، تے فوراً ہی صحت مند ہو گئی۔ چنانچہ پھر اس نے اپنے ملک یمن دے وچوں غلاف منگوا کے کعبے تے چڑھایا۔ طوبا وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے کعبے دے اوتے سب تو پہلا غلاف چڑھایا۔ اس تو پہلے کعبے نو غلاف پہنان دا رواج نہیں سی، اور مکہ والیاں دی پھر اس نے ضیافت کیتی، اٹھ قربان کیتے، صدقہ خیرات کیتا، مکہ شریف دے لوگاں دے وچ خوشی پھیل گئی، اور اے صدقہ خیرات کردیاں مکہ شریف وچوں نکلیا۔ ہن اس دا منہ کدھر ہے؟ مدینہ شریف، پرانا نام یثرب سی۔ رستے وچ علاقے جو بھی آئے فتح کردہ کردہ جس ویلے یہ اتھے پہنچیا، یثرب پہنچیا۔ مدینہ شریف کا پرانا نام ہے یثرب۔ مدینہ تو پھر بنیا نا، سرکار تشریف لے آیا تھا، اس تو پہلے تو یثرب نام سی کہ اتنے وباواں پڑدیاں سن، بیماری کا گھر یثرب زمانہ ہے۔ طوبا جس ویلے یثرب پہنچیا، یثرب دے جڑے لوگ سن وہ شہر دے اندر محصور ہو گئے، شہر دے اندر بند ہو کے بہ گئے، اندر بہ کے پھر اپنے دفاع میں تیر چلاندے سن تاکہ حملہ آور فوج شہر میں داخل نہ ہو۔ تو طوبا دی فوج نے بھی شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی مہینے تک جاری رہا، لیکن شہر فتح نہ ہویا۔ شہر دے لوگ ایسے جاں باز سن کہ ڈٹ کے لڑتے سن، پر انہاں دی لڑائی دا انداز یہ سی کہ دن ویلے تے یثرب دے لوگ دشمن تے تیر چلاندے سن، سارا دن جنگ کرتے سن، تے رات نو روٹیاں پکا کے کھانا پکا کے دشمن فوج ول بھیجتے سن کہ لڑائی اپنی تھان تے پر تسی ساڈے مہمان ہو۔ دشمن ہی صحیح لیکن دشمن مہمان تے ہونا۔ اور وہ بڑا حیران سی کہ عجیب لوگ نے، لڑتے بھی نے تے مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھلاندے ہیں۔ کئی مہینے تک محاصرہ رہا، لیکن جدوں شہر فتح نہ ہو سکیا تو طوبا نے اپنے کچھ آدمی مذاکرات واسطے شہر یثرب دے اندر بھیجے، یثرب دے لوگاں دے نال جا کے مذاکرات کر۔ جس ویلے مذاکرات کر کے واپس آئے، انہوں نے آ کے دسیا کہ اے طوبا بادشاہ، اس شہر وچ رہن والے لوگ کسے ایک قوم یا نسل دے نہیں ہیں، یہ تو مختلف خطیاں تے مختلف ملکاں دے وچ رہن والے لوگ نے، اور انہوں نے اپنی کتاباں وچ پڑھیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر
آخری پیغمبر نبی آخر الزمان ہجرت کر کے اس شہر وچ تشریف لائے گا، یہ حضور دی ہجرت گاہ ہونی، تے انہاں نے اپنے اپنے علاقے نو چھڈیا اور آ کے اتنے ڈیرا لا لیا، یہ حضور دے انتظار چ بیٹھے نے۔ جس ویلے طبا نے حضور دا تعارف سنیا تے سرکار دا غائبانہ عاشق ہو گیا۔ ساری رات اس دی بے تابی وچ اور آنسو بہاندیاں گزری، اشکریزی کردا رہا۔ رات بھر دے اضطراب اور بے چینی دے بعد جدو دن نکلیا، اس نے اپنی فوج نو حکم دیتا اپنے اپنے نیزیاں دے اوتے صلح دے جھنڈے ٹانگ کے تے شہر یثرب وچ داخل ہو۔ جدو انہوں نے صلح دے جھنڈے اٹھائے تے یثرب دے لوگاں نے جڑے محصور بیٹھے سن، انہوں نے اپنے دروازے بازار اس فوج واسطے کھول دیتے۔ خود طبا بادشاہ اپنی فوج دی قیادت کر رہا سی اور یثرب دے گلیاں کوچاں تے بازاراں وچ میلاد مصطفیٰ دا جلوس نکلیا ہوا سی۔ سرکار اجے دنیا وچ تشریف لیائے نہیں، حضور دے دنیا وچ تشریف لیان تو 1000 سال پہلے حضور دی آمد دا جلوس کڈن والا، آمد مصطفیٰ دا جلوس نکالن والا سب تو پہلا جلوس جس نے کڈیا وہ طبا بادشاہ ہے۔ اور اس پھر فوجدار خصوصاً طبا بادشاہ دے ذوق و شوق اور فرط عقیدت دا اے عالم سی کہ یثرب دے لوگ بھی انہاں دی محبت نو ویکھ کے رو پے۔ طبا بھی رو رہا سی تے نال مدینہ شریف والیاں دے لوگاں نو بھی روا رہا سی۔ غم فراق نبی میں جو اشک بہتے ہیں، غم فراق نبی میں جو اشک بہتے ہیں، ان آنسوؤں کو متاع حیات کہتے ہیں۔ نہ پوچھ ٹوٹے ہوئے دل کی آبرو کیا ہے، سنا یہ ہے کہ وہ ٹوٹے دلوں میں رہتے ہیں، سنا یہ ہے کہ وہ ٹوٹے دلوں میں رہتے ہیں۔ اس موقع پہ طبا بادشاہ اپنی فوج دی قیادت کردے ہویا روندا بھی جاندا سی تے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت وچ عربی دے کچھ شعر بھی پڑھ رہا سی۔ آؤ تانوں وہ شعر سناواں جو طبا الحمیری نے اس ویلے لکھا ہے۔ شہدت علی احمد انہ، حضور دا نام زمین تے محمد تے آسمان تے احمد ہے۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کیتا احمد دا نام کے لے کے۔ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی، حضور
حضور اجے تشریف لے آئے نہیں، اجے اپنی نبوت دا اعلان کیتا نہیں، حضور دی بعثت ہوئی نہیں، تے تبا حضور دے رسول ہون دا پہلے ہی اعتراف کر کہندا میں گواہی دینا کہ احمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دے رسول نے، وہ اللہ جو روحاں دا پیدا کرن والا ہے اس اللہ دے رسول نے۔ وَلَوْ مُدَّ عُمُرِي إِلَىٰ عُمُرِهِ، اس ویلے چونکہ لوگاں دیاں عمراں لمبیاں ہوندیاں سن، پرانے زمانے وچ ہزاراں سال عمر ہوندی سی، لمبیاں عمراں ہوندیاں سی، اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ کاش میری عمر اینی لمبی ہو جاوے کہ میں حضور دا زمانہ پا لواں۔ وَلَوْ مُدَّ عُمُرِي إِلَىٰ عُمُرِهِ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنَ عَمِّي، کہندا جے میری عمر حضور دے زمانے تک جا پہنچ دی تے میں اس سونے دا وزیر بندا اور انج بندا جی میں کوئی چاچے دا پتر ہوگی، وابن امی چچا زاد بھائی بندا۔ وجاہدت بالسیف اعداءہ، تلوار لے کے حضور دے دشمناں دے نال لڑدا پھردا۔ وجاہد تو میں جہاد کردا، بالسیف تلوار دے نال، اعداءہ آپ دے دشمناں دے نال، ادب کہندے نے دشمن، اعداء اس دی جمع ہے کہ میں آپ دے اعداء اور دشمناں دے نال جہاد کردا۔ وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ غَمِّ، حضور دے سینہ پاک وچ جننے غم نے نا میں سارے غم دور کر دینا۔ کیا پیاری خواہشات نے اور کیا سچے سچے الفاظ نے جو طبا نے اس ویلے اپنے اشعار دے ذریعے کہے کہ میں اللہ دے رسول دی گواہی دینا، او رسول اللہ، او اللہ جو روحاں دا پیدا کرنے والا ہے، اس اللہ دے رسول احمد پاک دی میں گواہی دینا کہ جے میری عمر حضور دی عمر تک اور حضور دے زمانے تک جا پہنچ دی کہ میں آپ دا چچا زاد بھائی، جی میں چاچا زاد بھائی ہوندا ہے نا، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، باں بیلی بننے والا، کہ میں آپ دے چچا زاد بھائی دی طرح آپ دا وزیر بندا اور آپ دے دشمنوں دے نال لڑدا رہندا اور آپ دے سینے دے کوئی غم باقی نہ رہن دیندا، آپ دے سینے دے سارے غم دور کر دیندا۔ ترجمہ سن لیا؟ ان ترجمے دے بغیر اشعار سنو کیونکہ پھر فلوٹ اٹھ جاتا ہے نا۔ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسامی، ولو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن امی، وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غم، وفرجت عن صدرہ کل غم۔ قبہ بادشاہ نے ایک جلوس کی قیادت کی تھی